لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ پانی سے پیدا ہوئے، اہل بیت بھی پانی سے پیدا ہوئے، لیکن تم جو پانی سے پیدا ہوئے، قرآن کہتا ہے وہ تو ناپاک ہے۔ وہ تو تم جو پانی سے پیدا ہوئے وہ ناپاک ہے۔ نکل جائیں تو باپ کو ناپاک کر دے، نکل جائیں تو ماں کو ناپاک کر دے، لیکن اہل بیت جس پانی سے پیدا ہوئے وہ پانی کون سا تھا؟ تو میرا امام کہتا ہے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، تم ناپاک پانی سے ہو، اور آل البیت جس پانی سے ہے وہ آب تطہیر سے۔ تطہیر سے کون سا آب تطہیر؟ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر، غور کریں یہ امام احمد رضا، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اب وہ آب تطہیر کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر۔ یہ امام احمد رضا، آپ نے احمد رضا کانفرنس رکھی، ذکر اہل بیت کا عنوان دیا، تو میں دونوں کو ساتھ لے کے چل رہا۔ توجہ ہے آپ کی، کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر۔ میں یہ بات کر کے اپنی بات پوری کر لوں گا، آپ کو بہت تھکاؤں گا نہیں، لیکن توجہ کریں۔ کہتے ہیں رسول اللہ جو صرف رسول نہیں ہے، صرف خیر الرسول، سارے رسولوں میں بہتر ہے۔ ایک مقام پہ کہتے ہیں خلق سے انبیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ مل کے بول دو، رسولوں سے اعلیٰ، رسولوں سے اعلیٰ۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا۔ ہمارا نبی اللہ اکبر سب چمک والے، اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا۔ ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا۔ ہمارا نبی حسن کھاتا ہے جس کے، نمک کی قسم وہ ملیح دلارا۔ ہمارا نبی تو کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر۔ یہ سیدہ فاطمہ، یہ امام حسن، یہ امام حسین، یہ آل نبی، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، غوث اعظم، غریب نواز، وارث پاک، صابر پاک، یہ جتنی اہل بیت ہیں، کون ہے یہ لوگ؟ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر۔ کیا مطلب؟ نبی کے خون سے ان کو بنایا گیا ہے، اس لیے اپنی طرح مت سمجھنا۔ نبی کے خون سے ان کا آٹا گوندا گیا، ان کا خمیر گوندا۔ بھئی جس کو آپ بناتے ہیں، کوئی چیز بناتے ہیں، اگر بسکٹ بنائیں بسکٹ، تو بسکٹ سے پہلے اس کا خمیر بنتا ہے۔ ٹوسٹ بنائیں تو اس سے پہلے اس کا خمیر بنتا ہے۔ دیوار بنائیں تو اس سے پہلے اس کا خمیر بنتا ہے۔ تو انسان کو بنانے کے لیے بھی گوندا جاتا ہے نا، تو تمہیں گوندا کس سے؟ جس سے بھی گوندا۔ قرآن کہتا ہے من نطفہ، تمہیں گوندا اس سے۔ ایک مقام پہ ہمائن مسنون، سڑی ہوئی بدبودار گارے کی مٹی سے تمہیں گوندا۔ اور یہ احمد رضا اپنے آقاؤں کا ذکر کر رہے ہیں، اہل بیت کا، ان کو گوندا، ان کا خمیر گوندا، تو کس سے؟ خون خیر الرسل سے۔ سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ نبی کے خون سے۔ کہتے خون خیر الرسل سے ہے ان کا خمیر، ان کی بیلوس طینت پہ لاکھوں سلام۔ ابھی خون خیر الرسل کیا ہے بتاؤں آپ کو؟ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو بتاؤں آپ کو خون خیر الرسل کیا ہے؟ لوگ مجھ سے اصلاح معاشرہ پہ گفتگو سننے کے آگے، لیکن ہمارے سید شکیل صاحب نے مجھے اہل بیت کا عنوان دیا، حالانکہ وہ میری زندگی کا عنوان، ہاں، لیکن مجھے جو ہے وہ ایسے سناٹے میں تیجے چہلم کی محفل میں ذکر اہل بیت بیان کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے آقاؤں کا ذکر کروں تو پورا مجمع میرے ساتھ رہے۔
اور وہ خاموش نہ رہے، اپنے آقاؤں کی شان پہ بولتا رہے، لگے کہ محفل پہ سیدہ زہرا کی نظر کرم۔ یہ بات ہونی چاہیے، ایسے چپ کے سنتے آقاؤں کا ذکر۔ میرے بھائیوں، جن کے آقا لوگ فراڈی ہے وہ اپنے آقاؤں کا ذکر اتنے سناٹے میں نہیں سنتے، تمہارے آقا لوگ تو نبی کے خون سے بنے، ان کا ذکر اتنے چوری ایسی کوئی بات تھوڑی ہے۔ میں تھوڑی آپ کو جملے میں بولوں گا بولو سبحان اللہ بولو، میں وہ آدمی نہیں ہوں، میں تو آپ کے عشق کا امتحان لینا چاہتا ہوں نا، دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ اکبر ملاوہ والے کس طریقے سے اہل بیت سنتے ہیں۔ اگر سنتے ہو ویسے جیسے ہیں تو ہم سنائیں گے، ورنہ بات تو پوری ہو گئی، بات اسی میں پوری ہو گئی کہ پار ہے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، بات پوری ہو گئی۔ لیکن اگر سننا چاہتے ہیں تو توجہ فرمائیں، کیا رسول اللہ کے خون سے ان کو بنایا گیا، کن کو؟ اہل بیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری رگوں میں الگ خون ہے اور آل نبی کی رگوں میں کس کا خون ہے؟ رسول اللہ کا۔ مطلب جہاں آل رسول موجود ہے، خون نظر آئے نہ آئے، وہی خون جو سیدہ فاطمہ الزہرا میں آیا تھا وہی خون آپ کے درمیان موجود ہے، آل رسول کی شکل، آل نبی کی شکل میں۔ توجہ فرمائیں، کیا گھرانہ ہے، کیا گھرانہ ہے، تو کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث دینت میں لاکھوں سلام۔ ارے یہ خون کا مطلب کیا ہوا؟ اب سنو خون کا مطلب کیا ہوا، سب کے خون ناپاک، سب کے خون، علماء موجود ہے، غلطی کروں گے تو میری اصلاح کریں گے، سب کے خون، مل کے بولو سب کے خون نکل جائے تو وضو ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا؟ ٹوٹ جاتا۔ خون پینا حلال ہے کہ حرام ہے؟ بولو سب مل کے، امام اعظم کے نزدیک بھی حرام، امام شافعی کے نزدیک بھی حرام، امام مالک کے نزدیک بھی حرام، امام احمد ابن حنبل کے نزدیک بھی حرام، مقلدوں کے نزدیک بھی حرام، غیر مقلدوں کے نزدیک بھی حرام، شیعوں کے نزدیک بھی حرام، سنیوں کے نزدیک بھی حرام۔ کس کا اس میں اختلاف نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہا، اللہ اور پاک نے حرمت علیکم، تم پر حرام کر دیا کیا؟ دم، خون تم پر حرام کر دیا، سب نے مان لیا خون حرام، سب کا خون حرام، اللہ اکبر۔ لیکن میرے آقا نے ایک مرتبہ حجامہ کرایا اور کٹورے میں خون نکل کے رکھا ہوا تھا، اتنے میں ایک صحابی آئے، آقا نے فرمایا یہ خون اٹھاؤ اور لے جا کر کسی جگہ ڈال دو۔ وہ صحابی لے گئے، لے جانے کے بعد ادھر ادھر دیکھا، سوچا کہاں ڈالوں، سب سے اچھی جگہ میرا پیٹ ہے، کٹا کٹ وہ خون پی لیا، اور پینے کے بعد آئے تو آقا نے فرمایا کیا کیا؟ مفہوم کے طور پہ، ترجمانی کے طور پہ اس کر رہا ہوں، انہوں نے کہا ہوگا یا رسول اللہ ایسی جگہ ڈالا ہے قیامت تک کسی کا پیر نہیں پڑے گا۔ تو سرکار نے کیا فرمایا، کیا تو نے میرا خون پی لیا؟ کیا تو نے میرا خون پی لیا؟ پوچھو علماء سے، مفتیان کرام سے، کوئی کسی کا خون پی لے تو اس حرام کام پہ اس کو توبہ کرنی پڑے گی۔ لیکن جب آقا نے فرمایا کیا تو نے میرا خون پی لیا، انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، تو آقا نے فرمایا جا، تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ جا، تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ اشارت النص کے طور پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ ارے جہنم کی آگ حرام ہوئی مطلب تو جنتی ہے، کیا مطلب؟ تو اب جنتی ہونے کا مطلب کیا؟ توجہ، پروٹوکول دیکھیں، تحفظات دیکھیں، کیا تو جنتی ہو گیا مطلب کیا؟ مرے گا، کفر پہ نہیں مرے گا، ایمان پہ مرے گا۔ توجہ، جنتی کا مطلب کیا؟ کافر نہیں ہوگا، اب تو کس پہ مرے گا؟ ایمان پہ مرے گا۔ یار ہر مومن بھی تو جنت میں نہیں جائے گا، زنا کیا تو جہنم میں جائے گا۔ مطلب کیا؟ تو نے نبی کا خون اپنے پیٹ میں ڈال لیا، اس لیے تجھ سے اب زنا بھی نہیں ہوگا۔ ارے غیبت کرنے والا بھی تو جہنم میں جائے گا، مطلب اب تجھ سے غیبت بھی نہیں ہوگی۔ چگلی کرنے والا بھی تو جہنم میں جائے گا، مطلب اب تجھ سے چگلی بھی نہیں ہوگی۔ جھوٹ بولنے والا بھی تو جہنم میں جائے گا،
اس سے جھوٹ بھی نہیں نکلے گا. سنیوں کیا پتا چلا؟ ارے جس کے پیٹ میں ایک کٹورا چلا جائے اس کو اتنے تحفظات فراہم کیے جاتے ہیں. جو حسن و حسین مکمل خون رسول سے بنے ہو ان کی حفاظت کا عالم، ان کی حفاظت کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے میرے امام، یہ وہ لوگ، اس قرآن کہتا ہے قیامت کے دن تم کو تمہارے اماموں کے ساتھ بلایا. کس کے ساتھ بلایا جائے گا؟ اماموں کے ساتھ. کوئی فراڈیوں کے ساتھ اٹھے گا، ہم ان اماموں کے ساتھ. ہمارا امام کون؟ امام حسن. ہمارا امام کون؟ امام حسین. ہمارا امام کون؟ امام علی. ہمارا امام کون؟ امام عثمان. ہمارا امام کون؟ امام عمر. ہمارا امام کون؟ امام صدیق. کیسے اماموں کے ساتھ اٹھو گے؟ عشرہ مبشرہ، غوث پاک ہمارا امام، غریب نواز ہمارا امام. تو کیا کہا؟ خون خیر الرسل سے ہے ان کا خمیر، ان کی بیلوس طینت پہ. اب آگے کہہ رہے ہیں اب یہ کون لوگ ہیں؟ اب آگے تشریح ہو رہی ہے کون لوگ ہیں یہ. تو کہتے ہیں ہائے ہائے سیدہ ظاہرہ. کون لوگ ہیں؟ اب آگے ان کا ذکر بھی آ رہا ہے. کون لوگ ہیں یہ؟ چھوڑا نہیں. میں تو ابھی فتاوی رضویہ پہ نہیں ہے، ابھی تو ہدایت بخشش پر ہی ہوں. ہاں یہ امام احمد رضا ہے. ہمارے محررہ کے بزرگوں نے کہا فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو. ہاں لوگ پڑھ بھی نہیں پاتے صحیح سے، تو کیا سمجھیں گے کیا سمجھیں. یہ تو انہی کا فیض ہے کہ جو کوشش کر لی جاتی ہے. کیا ہے؟ کون ہے یہ لوگ جن کو نبی کے خون سے بنایا گیا؟ تو پہلے نمبر پر ان چاروں میں پہلے نمبر پہ جس کا ذکر کیا کہتے ہیں سیدہ ظاہرہ، طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. علم والوں اور عشق والوں کی توجہ چاہتا ہوں. کیا کہا؟ سیدہ فاطمہ کون ہے؟ حسنین کی امی. جان احمد کی راحت. احمد کون؟ احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ. اور کس کی جان؟ رسول اللہ کی جان کی راحت. کون ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا حضرت ام الحسنین سیدہ فاطمہ بنت محمد رسول اللہ. کس کی جان کی راحت ہے؟ امام احمد رضا کہتے ہیں محمد رسول اللہ کی جان کی راحت کو حسنین کی امی سیدہ فاطمہ کہتے ہیں.